حدیث کے اندر موجود ہیں۔ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا کسی بھی صالح یا کسی بھی بزرگ کے وسیلے سے جو مر چکے ہیں دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ تھا کفار مکہ کا، اسی بنیاد پہ ان کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا۔ اسی بنیاد پہ، یہی مخالفت کی بنیاد تھی کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو وسیلہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم ان کو راضی نہیں کریں گے، ان کے سجدے، رکوع، طواف، نذر، نیاز، ذبح، قربانی نہیں کریں گے، اللہ بھی ہماری نہیں سنے گا۔ آج کچھ ایسا ہی عقیدہ بعض کلمہ گو انسانوں کے اندر بھی موجود ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان بابا جی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیں گے تو ہماری بات سنی نہیں جائے گی۔ جائز وسیلہ ہے کہ آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارو، آپ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرو اور نیک بزرگ سے دعا کرواؤ، یہ جائز ہے۔ حرام اور شرک کی طرف لے جانے والا وسیلہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے انسانوں کو جاہو حشمت کو، ان کے مقام کو رکھ کے کہو کہ اے اللہ ان کے واسطے ہمیں عطا فرما دے، ان کے صدقے ہمیں عطا فرما دے، یا ان کو ڈائریکٹ پکارا جائے کہ آپ ہمیں اللہ سے لے کر دیں، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو وادی شرک۔ آئیے میں آپ کو اسی طرز پر بات بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں قرآن نے جس طرز میں مشرکین کے وسیلے کی مذمت کی ہے، صحابہ انہی وڈنگ کے اندر ایک دوسرے کے لیے وسیلہ مانتے تھے۔ اب آپ قرآن کا الفاظ دیکھیں، قرآن کہتا ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بتوں کی مگر معاذ اللہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ یہ کہتے ہیں، دیکھو جملہ موجود، لیقربونا، وسیلہ بناتے ہیں، الی اللہ زلفا، اللہ کے قریب۔ میں نے کہا یہی الفاظ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے۔ جملہ سنیے آپ، اور کسی میں دم ہے تو اس حدیث کو ہلا کر بتائے۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 23,740 23740 23,740 مسند امام احمد، یہ جامع ترمذی کے اندر بھی ہے۔ جامع ترمذی میں تو دور جانے کی ضرورت نہیں، میں جو مسند امام احمد پڑھ رہا ہوں، مسند امام احمد میں یہ حوالہ مسند حذیفہ بن یمان کے اندر موجود ہے۔ میں آسانی کے لیے آپ کے سامنے حدیث نمبر دے رہا ہوں، ورنہ امام احمد کی مسند جو ہے وہ کئی صحابہ کی مسندوں کا مجموعہ، مسند ابی بکر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علی، مسند ابو ہریرہ، مسند عائشہ، مسند بنو ہاشم، مسند عبداللہ ابن عمر، مسند عبداللہ ابن عباس۔ اسی طرح ایک مسند حضرت امام نے نقل فرمائی ہے مسند امام احمد کے اندر، وہ ہے مسند حذیفہ بن یمان۔ تو مسند حذیفہ بن یمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کے الفاظ، حدیث کا نمبر جو ہے وہ آج کے کیونکہ جدید دور ہے تو نمبر کے اعتبار سے 23740 23,740 صحیح 23,000۔ اتنے بڑے سچ پر بھی سبحان اللہ نہیں ہوگا؟ وہ تو ادھر کی مکھی ادھر مار رہے ہوتے ہیں۔ کسی آپ کہہ رہے ہوں کہ شاہ صاحب کچھ الجھن ہو رہی ہے، میں نے کہا الجھانا آسان ہے، سلجھانے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم پر بوجھ یہ کندھے ٹوٹ رہے ہیں ہمارے اس وقت بولتے ہوئے، لیکن اس لیے کہ کسی چیز کی کنفیوژن پھیلانا، فتنہ کرنا آسان ہوتا ہے، اس کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ان ظالموں نے شرک کے فتوے کا اتنا مس یوز کیا ہے کہ ان کی گند اتنی پھیل گئی ہے کہ امت کے نوجوانوں کو سلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، صلح کے لیے پسینے نکالنے پڑتے ہیں۔ توجہ رکھیے آپ، لیکن میں کہتا ہوں تھوڑی دیر تسلی سے بیٹھیں گے تو ساری طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں دعوے کہتا ہوں اس تقریر کو آپ سننے کے بعد بڑے سے بڑے دڑیل کے ساتھ لڑ جائیے، اگر فتح نہ ہو تو پھر مجھے کہیے گا۔ حق کو واضح کرنے کی توجہ رکھیے، ہر دلیل میں یہاں پر پڑھوں گا اختصار کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیں مسند امام احمد 23,740 سند، سیدنا حذیفہ بن یمان جملہ کہتے ہیں، مشرکین اپنے بتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ لیقربونا الی اللہ زلفا، الفاظ ذہن میں بٹھاؤ، لیقربونا، ہم انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں تاکہ انہیں اللہ کے قریب کریں، الی اللہ زلفا، یہ اتنے مقرب ہیں کہ اللہ کے قریب کا وسیلہ بن جائیں، ٹھیک ہے، لیقربونا الی اللہ زلفا۔ یہی جملہ صحابہ اگر بولیں تو ایمان ہے، یہی جملہ اگر مشرکین بولیں تو کافر ہے۔ فرق کیا ہے؟ اب توجہ رکھیے آپ، یہ ایسی ہے کہ پانی اگر گنگا میں بھی پانی ہے اور چشمہ زمزم میں بھی پانی ہے، اس کو تھوڑا اس انداز میں کلیئر کریں، ہندو اگر گنگا کا پانی پیے تو مشرک ہے، مسلمان اسماعیل کی ایڑیوں کا پانی پیے تو موحد ہے۔
یہ کہتا جی یہ تو مشرک کرتے تھے، تو میں نے کہا پانی کا ادب بھی مشرک کرتے ہیں، تو پھر یہ حرام کیوں نہیں؟ مشرکین اگر اپنی مورتیاں جو پتھر کی بنی ہوئی ہیں اس کو چومے تو کافر، کعبے کے اندر ایک کالا پتھر لگائے حجر اسود، وہ بھی پتھر ہے، مسلمان چومے تو جنتی۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب دونوں جگہ وسیلہ ہے، لہذا وسیلہ وہاں غلط ہے تو یہاں بھی غلط ہے۔ میں نے کہا وہاں بھی پانی یہاں بھی پانی، جب وہاں پانی غلط تو یہاں جائز کیوں؟ وہاں بھی پتھر یہاں بھی پتھر، وہاں بھی کالا پتھر یہاں بھی کالا پتھر، اس کالے پتھر کو چومو تو جہنم میں جاؤ، اس کو چومو تو جنت میں جاؤ۔ تو ادھر بھی وسیلہ ادھر بھی وسیلہ، جس طرح ادھر کے سارے معاملات درست ہے وہاں کے غلط ہے، اسی طرح وسیلہ یہاں ٹھیک ہے وہاں غلط ہے۔ جس طرح پانی کو وہاں غلط نظریے سے استعمال کرنے کی بنا پر شرک ہے اور پانی کو یہاں صحیح نظریے کے طور پر استعمال کرنے میں توحید ہے، اسی طرح وسیلے کو انہوں نے غلط طریقے سے استعمال کیا تو کافر ہوئے، سنی صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو جنت ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ ورنہ اگر آپ نے ملانا ہے تو پھر یہاں پر شرک کیوں نہیں ہوتا؟ اگر کافر ہندو اگر اپنی مورتی کے گرد 7 چکر لگائے اور شادی کے وقت آگ کے گرد 7 چکر لگائے، شادی کے لیے آگ جلائے اور اس آگ کے گرد 7 چکر لگائے تو مشرک، اور مسلمان کعبے کے گرد 7 چکر لگائے تو مشرک نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس لیے وہ مشرک ہے کہ آگ کو خدا کہتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ کعبے کو خدا نہیں کہتے۔ تو میں نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ بتوں کو خدا بنا کر وسیلہ بناتے تھے، سنی ولیوں کو محبوب سمجھ کر وسیلہ بناتے ہیں۔ موضوع کلیئر ہو رہا ہے؟ میرا ٹاپک یہ نہیں تھا، میں تو بالکل علمی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی تشریح کے لیے میں نے کہا اگر حاشیوں سے اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو مجھے اور کیا کرنا ہے۔ مجھے اپنے کوئی تقریر بیان کرنے کا شوق نہیں، آپ تک دین پہنچانے کا شوق ہے، جو بزرگوں کی وراثت ہے۔ تقریر کا شوق نہیں ہے، جو پڑھ لیا اس سے ڈر لگتا ہے کہ مر کر بزرگوں کو کیا جواب دوں گا، تو اس لیے میں یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، ایک چیز کو اگر کافر غلط استعمال کرے تو اس سے کب ہو سکتا حرام ہو جائے؟ تو نفس سے ذریعہ جائز ہے، لیکن یہ دیکھ رہا کہ کون بننے کا اہل ہے اور کس طرح بنایا جائے۔ مشرکین ان کو وسیلہ بناتے تھے جو خود جہنم کے ایندھن تھے، اور ان کو خدا بھی کہتے تھے اور خود ساختہ بناتے تھے۔ مسلمان کسی کو اپنی مرضی سے وسیلہ نہیں بناتے، بناتا خدا ہے، بناتا خدا ہے، اور مسلمان اس کو اگر قبول کرتے ہیں خدا کے کہنے پر تو خدا سمجھ کر نہیں کہتے، خدا کا بندہ سمجھتے ہیں۔ بندے تو ہم بھی ہیں لیکن ان کو محبوب بھی جانتے ہیں، ان کو بولیے۔ اب سنیے ذرا مسلم امام احمد کی حدیث آپ سنیے، طبق آپ کے ان کے روشن ہو جائیں گے اور آپ کے طبق جو نورانی ہے وہ اور چارج ہو جائیں گے، کیونکہ طبقات ہیں۔ اب آپ دیکھیں مسلم امام احمد میں آپ کے سامنے پڑھ رہا، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں حضور کے اصحاب میں سے وہ لوگ جو علم جو محفوظ علماء تھے وہ اس بات کو جانتے تھے۔ یہ اتنی بھاری بھرکم بات کیوں کر رہے ہیں حذیفہ بن یمان؟ دراصل یہ حضور کے رازدار ہیں، سر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار ہیں۔ سرکار نے پوشیدہ غیب کی باتیں نہیں بتائی۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں یہ حضرت فاروق اعظم کے دائیں ہاتھ تھے، فاروق اعظم نے ان کو ساتھ بٹھایا ہوا تھا، کوئی آدمی آتا تو فاروق اعظم سر جھکاتے، کہتے اس کا منہ دیکھ کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے، تو آپ جس کا منہ دیکھ کر ہاں کہتے تو فاروق اعظم اس سے بات کرتے۔ یعنی حدیثوں کی کتابوں کے اندر آیا حضور نے ایک ایک منافق کے بارے میں بتایا تھا۔ منافق تھوپڑے سے نہیں پہچانا جاتا، نفاق دل کی صفت ہے جیسے ایمان دل کی صفت ہے۔ مصطفیٰ نے ایک صحابی کو ایک ایک بتا دیا تھا، فاروق اعظم کہیں بھی جاتے تو ان سے پوچھتے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا بتا میری حکومت میں منافق کون ہے؟ تو کہنے کہ حضور اکیلے میں بتاؤں گا، اکیلے میں۔ اب یہ مناظرہ کرتے ہیں کہ حضور کو منافقوں کے علم نہیں تھا، جو حضور کی جوتیوں کو چاٹتے تھے سنبھالتے تھے ان کو کتنا علم مل گیا ذرا دیکھیے۔ یہ صحاح کے اندر روایت موجود ہے، آپ کنارے پر گئے، فاروق اعظم سے کہا یہ آپ کے باورچی خانے میں ایک آدمی کام کرتا ہے وہ منافق ہے، حالانکہ نفاق اس کا ظاہر میں وہ داڑھی بھی تھی، پگڑی بھی تھی، سب کچھ کرتا تھا، نفاق دل کی صفت ہے۔ فاروق اعظم کا عقیدہ دیکھو، سنیوں کا عقیدہ جو ولیوں کی بات پر یقین کر لینا، یہ حضرت عمر سے ملا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً یقین کر کے کہا چھٹی کرو اس کی،
حدیث پاک میں آتا ہے ایک جنازہ آیا جس کے پیچھے بہت رش تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے جوتا پہن کر نماز پڑھانے جا رہے تھے کہ جوتا پہنتے وہ ان کی نظر حضرت حذیفہ بن یمان پہ پڑی تو وہ دور بیٹھ کے یوں کر رہے تھے, دور بیٹھ کر کیا کر رہے تھے. فاروق اعظم نے چپل دوبارہ اتار دی, فرمایا کسی اور کو بولو میں نہیں پڑھاؤں گا. تو یہ ہے وہ صحابی حضرت حذیفہ بن یمان, بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے یہ جو بات حضرت عبداللہ مسعود کے بارے میں کر رہے ہیں تو انداز دیکھے کیا ہے. کہتے ہیں لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد, حضور کے اصحاب اور صحابہ میں جو بہت سے علم کو اپنے سینوں میں دبائے ہوئے تھے حضور سے لے کر, وہ اس بات کو جانتے تھے. کس بات کو جانتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ انا ابن ام عبداللہ من اقربہم الی اللہ زلفا. وہاں پر الفاظ ہے لیقربونا الی اللہ زلفا. لیقربونا, فرق دیکھ رہے, لیقربونا. کافر اپنے بتوں کے بارے میں کہتے تھے یقربونا الی اللہ زلفا. صحابہ ابن مسعود کے بارے میں کہتے تھے اقربہم الی اللہ زلفا. الفاظ دونوں ایک ہے, وہ شرک ہوا اور یہ توہین بن گیا. وہ یہ کہتے تھے لیقربونا, دیکھیں الفاظ کی ترتیب بھی ایک جیسی ہے, ادھر بھی قرب کا صیغہ ہے, یہاں پر بھی قرب, لیقربونا تاکہ ہم قریب کریں. اور اس حدیث کے الفاظ ہے من اقربہم, یہ قریب کرتے تھے. ادھر ہے لیقربونا الی اللہ, ادھر بھی ہے الی اللہ. ادھر ہے زلفا, ادھر بھی ہے زلفا. زلفا کا معنی بھی تقرب ہے. اگر کافر اپنے بتوں کو خدا کا مقرب اور وسیلہ کہے زلفا کے لفظ کے ساتھ, یقربونا کے لفظ کے ساتھ, تو مشرک ہے. اور صحابہ حضرت عبداللہ مسعود کے بارے میں یہ کہیں کہ جناب اللہ کی بارگاہ میں قریب ترین اگر کوئی وسیلہ ہے من اقرب من اللہ زلفا, تو سب سے قریب ترین اگر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا جائے تو وہ عبداللہ بن مسعود ہے. الفاظ بھی وہی ہے, وسیلہ بھی اور جائز ہے. صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ من اقربہم الی اللہ زلفا, من اقربہم الی اللہ, یہی قرآن کے اندر ہے لیقربونا الی اللہ زلفا. قرآن میں بتوں کے قول کی حکایت ہے لیقربونا الی اللہ زلفا, اور حدیث میں صحابہ کے جملے من اقربہم الی اللہ زلفا. اب آپ دیکھیں الفاظ دونوں ایک ہی ہیں, جس لفظ میں قرآن نے ان کا رگڑا لگایا ہے اسی لفظ کے ساتھ صحابہ ابن مسعود کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں. شرک کیوں نہیں ہوا آپ پوچھتے ہیں؟ شرک اس لیے نہیں ہوا کہ جو صاحب وسیلہ بننے کی طاقت رکھتے تھے ان کو وسیلہ بنانا جائز تھا, جو نہیں رکھتے تھے ان کو بنانا حرام اور شرک. لیکن دیکھیے الفاظ ایک ہی ہے. میرے پاس بلیک بورڈ نہیں, ورنہ میں آپ کو بتاتا, میرے الفاظ کو پکڑنے کی آپ کوشش کریں. کافروں کا قول تھا لیقربونا الی اللہ زلفا, تاکہ ہم اپنے بتوں کو اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ بنائیں. اللہ نے فرمایا حرام ہے, کافر ہو تم. انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا قرب, ایک الی اللہ, دو زلفا, تین قرب اللہ کے قریب ہونے کے لیے, الی اللہ اللہ کی طرف, زلفا مزید قریب کرنے کے لیے. یہی تین الفاظ صحابہ نے ابن مسعود کے لیے کہے من اقربہم الی اللہ زلفا. یہ کہتے ہیں انہوں نے یا کہا تو یا, میں نے کہا جو ورڈ کافروں نے کہا تھا ویسے ہی املا صحابہ نے کیا, لیکن صحابہ نے جو کہا وہ توحید بن گیا, انہوں نے جو کہا وہ شرک بن گیا. ادھر بھی قرب کا لفظ, ادھر بھی قرب کا لفظ, ادھر بھی اللہ, ادھر بھی اللہ, ادھر بھی زلفا, ادھر بھی زلفا. لیکن میں آپ کو اور ایک کھول کے بتاؤں کہ جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ جو ہے نا اس میں زلفا لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہ جامع ترمذی کی حدیث 3816, یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے جو مناقب ذکر ہے نا وہاں یہ حدیث موجود ہے. وہاں یہ حدیث, جو لوگ کہتے ہیں نا ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا ان کو منہ توڑ جواب بھی ہے کہ باقاعدہ کہا کہ من اقربہم الی اللہ زلفا. عبداللہ ابن مسعود وہ عظمت والے ہیں کہ خدا کے قریب کر کے اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کو خدا کے قریب کر کے مانگو. سن رہے ہو؟ یہ اہل عرب کا عقیدہ ہے. تم خواہ لانوں سے ڈرا مت کرو, یہ اہل عرب کا عقیدہ ہے, اصل عربیوں کا عقیدہ ہے. بولو سبحان اللہ. بناسپتیوں کا نہیں ہے, حقیقیوں کا ہے. بولو سبحان اللہ. اب توجہ کریں یہاں پر, آپ تھکے تو نہیں؟ بولو سبحان اللہ.
اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں زلفا کے لفظ بھی حدیث میں آئے ہیں اور وسیلہ کا لفظ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اسی مسند امام احمد میں حذیفہ بن یمان کی حدیث آگے جا کر آتی ہے، یعنی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا حدیث، یہ جو زلفا کا لفظ ابن حضرت امام احمد نے لیا ہے، یہ زلفا کا لفظ ہے 2023-697 پر، اور جو پہلے میں نے حدیث نمبر پڑھی آپ کے سامنے 23740 پر، اس میں الفاظ زلفا کے نہیں ہیں بلکہ یہ ہے کہ من اقربہم الی اللہ وسیلہ، من اقربہم الی اللہ۔ اگر کوئی کہے تمہارے مولوی صاحب نے زلفا کا معنی نہیں کی، صحیح کیا، زلفا کا معنی وسیلہ نہیں بنتا، تو میں قربان جاؤں امام احمد نے حدیث میں وسیلہ کا معنی لکھا ہے، فرمایا من اقربہم الی اللہ وسیلہ، خدا کی بارگاہ میں انتہائی قریب اگر کوئی ذات وسیلہ بنتی ہے تو ابن مسعود ہے۔